ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ہم اس کو قرآن سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے بیکار نہیں بنائی۔ قرآن میں جن جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد اور مطلب ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ مثلا ہم یہاں اونٹ کی مثال لیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سورۃ الغاشیہ، تو کیا نہیں دیکھتے کہ یہ اونٹ کو کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ اب یہ ایک جانور ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یوں ہی تو نہیں آ گیا، اس کا کچھ خاص مقصد اور مطلب ہے۔ تو اس کی تخلیق بھی اللہ کریم کی ایک نشانی ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، بار برداری کا جانور ہے یہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے اونٹ کی مثال کیوں دی۔ اونٹ میں کیا خوبی ہے؟ اونٹ کا سرسری جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہرہ طور پر تو اونٹ عام سا جانور ہے، لیکن غور سے مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ ایک عام سا جانور نہیں ہے، بلکہ اس کو خاص علاقوں کے لیے پیدا فرمایا گیا۔ ان علاقوں میں اس کی بہت ضرورت تھی، لہٰذا اللہ کریم نے ان علاقوں کے باشندوں کی سہولت کے لیے اس جانور کو پیدا فرمایا۔ اس کی تخلیق ریگستانی ماحول سے بہت مطابقت رکھتی ہے۔ اس جانور کو ریگستان کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں اس کے بغیر زندگی بے لطف ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر صحراؤں کے لیے ہی بنا ہے۔ ریگستان میں ہر طرف حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہوتی ہے اور پانی کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ وہاں اونٹ بے آب و دانہ بھوکا پیاسا سفر کرتا رہتا ہے، اپنے مالک کو بخیریت منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ جو بار برداری کا جانور ہے یہ اونٹ، اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو کہ عام بار برداری کے جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ اونٹ کے پاؤں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گدے جیسے پاؤں ریت پر چلنے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اونٹ کا قد اس کے سوار کو ریت کی تپش سے بچاتا ہے، یعنی یہ ریتلے میدانوں میں رہتا ہے، وہاں یہ خوش رہتا ہے، وہاں انہی میدانوں کے لیے بنا ہے۔ تو جہاں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں چلنے والا تپش سے گرمی سے بےحال ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی گدے گھوڑے اور خچر پر بھی سوار ہو پھر بھی وہ تپش سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن یہ جانور جو ریگستان کے لیے بنا ہے یہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ریت کی تپش جو ہے وہ سوار تک نہیں پہنچ سکتی۔ ریگستان میں پانی نہیں ملتا، اونٹ اپنے پیٹ میں پانی کا ذخیرہ کر لیتا ہے، اور اونٹ سفر کے دوران اپنے پیٹ میں بنے ہوئے محفوظ خانے میں جمع شدہ پانی کو استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ یعنی وہاں کئی کئی دن تک پانی نہیں ملتا، اتنی ریت ہوتی ہے، بے آب و گیا میدان ہوتے ہیں، تو نہ کوئی کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز، تو 6-7 دن مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ آبادیوں کا بھی نشان نہیں قریب ہوتا کہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر اونٹ کے اندر جو ایک الگ اضافی خانہ بنا ہوتا ہے تو وہ اونٹ اس میں پانی 5-6 دن کا جمع کر لیتا ہے۔ تو جو جب اس کو پانی نہیں ملتا ریتلے میدانوں میں تو پھر وہ اس ٹینکی سے اس اضافی خانے سے پانی استعمال کرتا ہے۔ جب کئی دنوں تک اس کو خوراک نہیں ملتی تو اس کی کوہان کی چربی پگھل کر اس کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس کی کوہان کے اندر جو چربی ہے، اگر اس کو گھاس وغیرہ نہیں ملتی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کی کوہان کے اندر چربی کی تہ ہوتی ہے جو پگھل کر اس کی توانائی کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ ریگستان کے طویل سفر میں سوار کو کہیں بھی پانی اور خوراک نہ مل رہی ہو تو وہ اونٹ کو ذبح کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔
یعنی اونٹ کو ذبح کر لیا، اس کا گوشت وغیرہ کھا لیا، اور اس کے اضافی کھانے میں جو پانی ہوتا ہے اس کو پی لیا، تو اس طرح ان کی جان بچ جاتی ہے۔ کیونکہ 2 4 اونٹ 10 20 سفر میں چلتے ہیں، سار بان لے کر چلتے ہیں، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک اونٹ کو قربان کر کے اس کا پانی پی لیتے ہیں اس کے اضافی کھانے سے، اور اس کا گوشت کھا کر بھی اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ تو اس طرح اونٹ کا وہ جو اضافی کھانا ہے وہ انسان کی زندگی کا سامان بن جاتا ہے۔ پانی حاصل کر کے اپنی پیاس انسان بجھا لیتا ہے، اس کے گوشت کو بطور خوراک استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ کریم کی کوئی بھی تخلیق بیکار نہیں اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عقل مند انسان کے لیے اللہ کی نشانیاں ہر طرف اور ہر جگہ موجود ہیں۔ اونٹنی کا دودھ بہت مفید اور قوت بخش ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ ہم اپنی زبان میں اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ ریگستان میں اونٹ سے بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ سورۃ دخان میں ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم بیکار کام کرنے والے ہوں۔ یعنی یہ جو چیزیں بنائی ہم نے بیکار نہیں بنائی، یہ کسی کام کی چیزیں ہیں، یہ سب کارآمد ہیں، بلکہ ان دونوں کو ہم نے کسی حکمت کے تحت ہی بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سورۃ یونس میں فرمان خدا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین پر غور کرو کہ ان آسمان میں اور زمین میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ اسی غور و فکر، مشاہدے، مطالعے اور تجربات کا نام سائنس ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ تعلیمات قرآن سے ہی علم سائنس کی بنیاد پڑی۔ عقل و شعور سے کام لینا اور غور و فکر کرنا۔ ایک مسلمان جب تحقیق کرتا ہے، تجربات کے مراحل سے گزر کر جب کوئی چیز دریافت کرتا ہے، دراصل وہ اللہ کی اطاعت ہی کرتا ہے۔ یعنی اس کی ریسرچ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرنے کا، اور اس کے غور و فکر کے بارے میں احکام بجا لاتا ہے۔ اس طرح دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کی عاقبت بھی سنور جاتی ہے، اور ریسرچ و تحقیق کا یہ کام اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ عقل سے کام نہ لینے والے لوگ، اب وہ لوگ کون سے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ پاک نے تو قرآن میں بہت مقامات پر فرمایا ہے کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ تو جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کو بدترین جاندار بتایا ہے، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللہِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ گونگے بہرے ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بہت سے مقامات پر یعنی یہ کہا ہے کہ غور و فکر کرو، اور یہ کام جو ہے وہ عقل مند لوگ ہی کرتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والے لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں بار بار عقل سے کام لینے والوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان سے بار بار خطاب کیا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے اور خالق کائنات کو پہنچانے کے لیے عقل و شعور سے کام لینا لازمی ہے۔ حواس سے کام نہ لینے والوں کو قرآن بدترین جاندار کہتا ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جاندار، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس آیت کا، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جاندار وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عقل و شعور سے کام لیں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کریں اور اللہ کی کاریگری کا اعتراف کریں۔ اپنے حواس عقل سے کام لیں، ہر سنی سنائی بات پر عمل کرنے کے بجائے تحقیق کو اپنا شعار بنائیں۔ ضد اور ہٹ دھرمی سے حقیقت کا انکار نہ کریں۔ دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور ہر چیز پر عقل مندی سے غور کریں، عقل کی روشنی میں اس کو پرکھیں، تو آپ صحیح راستہ پالیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم